اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ قومی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے حضرت عبداللہ قومی کی بارگاہ میں تو ایک ولی کو پہچانتا ہے، ایک اللہ والے کو پہچانتے ہیں. وہ دیکھے سارا معاملہ ہو گیا، کہا کہ اب کیا شرطیں ہیں؟ کہا ایک شرط ہے، ان سے نکاح کرنی پڑے گی، جو گنگی ہے، لنگڑی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بھاری ہے. تب دل میں خیال آیا کہ یار ایک ایسی عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے، پورا وقت گزارنا ہے، کیسے ہوگا؟ پھر سوچا کہ آخرت کے حوالے میں، آخرت کے حساب سے دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن دوار زور میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. چھوٹی سی زندگی ہے، آخرت کی پریشانی سے تو بچ جائیں گے نا. یہ دیکھیے تقویٰ ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کسی کا حرف جائے ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، کہاں گیا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن کہا ٹھیک ہے. جب نکاح ہو گیا، جب گئے تو دیکھا کہ سلام کی آواز آئی، دیکھا کہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، ہر حساب سے سلامت ہے. کہا واپس آئے، کہا کہ حضور ہو سکتا غلطی ہو گئی، مجھے غلط کمرے میں چلا گیا. تب آپ کے غوث پاک کے نانا جان آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ وہ زبان کی گونگی ہے کہ اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط جملے، غلط الفاظ نکلے ہی نہیں. پاؤں کی لمبی اس لیے کہا کہ اپنے پاؤں سے کبھی کسی غلط کام کے دوران اپنے پاؤں کو، اپنے قدم کو نہیں بڑھائی، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی غلط کام کو نہیں انجام دیا، اپنے ہاتھ کو کبھی کسی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھایا، اپنے آنکھوں سے کسی غلط چیز کو، غیر محرم کو اپنی نگاہ کو کبھی نہیں ڈالا، اپنے کانوں سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، بلکہ زبان سے ہمیشہ درود پاک کے ترانے نکلتے رہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہی، ہمیشہ نماز میں کھڑی رہی، پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے نیک کام کیا، ماں باپ کی خدمت کیا، آنکھوں سے ماں باپ کی زیارت کیا چہرے کی، اس کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کیا. اس طریقے سے آسان گزرے ہیں میرے دوست. آپ تربیت ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی حضرت عبداللہ قومی رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کی طرف، اپنی بچی کی تربیت کیا ہے کہ آپ کی بچی کی نگاہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ پڑی ہے. آپ کی بچی کی پاؤں جو ہے کبھی کہیں جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے پاؤں کو نکالی ہے. آپ کے ہاتھ سے کبھی کوئی غلط کام سرزد نہ ہوا، آپ کی زبان سے کوئی غلط الفاظ، غلط جملے نہ نکلے، آپ کی کانوں میں کبھی کوئی غلط بات میں داخل ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے. اس لیے کہا گیا ہے جب ماں عابدہ ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے، جب ماں مریم ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوتا ہے. جب ماں آمنہ ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا رسول اعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا شہید اعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں ام الخیر فاطمہ ثانی ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں متقی پرہیزگار ہوتی ہے، جب ماں تقویٰ طہارت والی ہوتی ہے، جب ماں تہجد گزار ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا غریب نواز جیسا پیدا ہوتا ہے. جب ماں عبادت گزار ہوتی ہے، ماں تہجد گزار ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا اعلیٰ حضرت مجدد عالم جیسا پیدا ہوتا ہے. جب ماں تقویٰ طہارت والی ہوتی ہے، گزار ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تب جا کر کے بیٹا سرکار سپاہی داتا شیخ علی شاہ پیدا ہوتا ہے. جو پیدا ہوتے ہی ماں کے قدم چومتے ہیں. یہ ہے تربیت اولاد کی. اب بتائیے ہم نے کیسی تربیت کیا ہے؟ ہم بچپنے سے اپنے بچے کو کیسی تربیت کرتے ہیں؟ بچے سے اس کے انگریزی لباس میں اپنے بچے کو ڈھالتے ہیں، اپنی بچی کو انگریزی ماحول میں بچپنے سے اس کو ڈھالتے ہیں. کسی باپ کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی بھائی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کی بیٹی، اس کی بہن، ایک عورت 4 مرد کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. 4 مرد، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹا کو. کیوں؟ تربیت نہ دی تو. اگر جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو. آج کسی باپ کے زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے. کہتی ہے شادی کا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے، ویسا ماحول ہے، فیشن کا ماحول ہے. اگر سر پہ دوپٹہ، جس عورت کے سر پہ، جس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے فرشتے کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر. اب جس کے اوپر اللہ اس کے فرشتے کی لعنت ہوگی، کیا وہ انسان کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ گھر کبھی آباد ہو سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جو بغیر محرم کے، جو عورتیں باہر نکلتی ہے، جس کا سر سے دوپٹہ نکلتا ہے، وہ غیر محرم کتابوں میں آیا ہے. تو کہاں فرماتے ہیں اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے، اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے جس سے بال کی سیاہی نظر آ جائے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو بتائیے اتنا باریک پتلا دوپٹہ جو پہن کر اوڑھ کر کے نماز پڑھتی ہے،